صدر ٹرمپ کے اس فیصلے پر امریکہ کے اتحادیوں اور واشنگٹن میں کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟ جی سارا، امریکہ کے یورپی اتحادی صدر کے اس فیصلے پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ برطانیہ، جرمنی اور فرانس کی قیادت نے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں تینوں رہنماؤں نے یقین دلایا کہ ان کی حکومتیں ایران جوہری معاہدے کو جاری رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں گی۔ انہوں نے یہ اشارہ بھی دیا کہ وہ ایران پر اقتصادی پابندیاں لاگو کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، اور ساتھ ہی امریکہ پر زور دیا کہ وہ بھی کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے اس معاہدے میں شامل فریقوں کے لیے اس پر عمل درآمد میں مشکلات پیدا ہوں۔ اور جبکہ روس اور چین نے بھی اس فیصلے پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، لیکن اسرائیل اور سعودی عرب کی جانب سے صدر کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے واشنگٹن کی، تو صدر کی جماعت ریپبلکن پارٹی کے چند ہی اراکین نے ان کے اس فیصلے پر تنقید کی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر پال رائن، جن کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہے، انہوں نے ایک بیان میں ایران جوہری معاہدے کو تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن ساتھ ہی امریکہ کی اس سے علیحدگی پر افسوس کا اظہار بھی کیا اور کہا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے یورپی اتحادیوں کے ساتھ اس معاہدے کے نقائص دور کرنے میں اتفاق رائے حاصل نہیں کر پائے۔ دوسری جانب حزب اختلاف کی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کی قیادت صدر کے فیصلے پر تنقید کر رہی ہے۔ ایوان نمائندگان میں قائد حزب اختلاف نینسی پیلوسی نے کہا کہ جلد بازی میں کیے گئے اس فیصلے سے ایران نہیں بلکہ امریکہ تنہا ہوگا۔ ایران جوہری معاہدہ صدر براک اوباما کی بھی ایک بہت بڑی کامیابی قرار دیا جاتا رہا ہے۔ فیس بک پر اپنے بیان میں سابق صدر اوباما نے کہا کہ اس سے علیحدگی کا فیصلہ گمراہی کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں انتظامیہ بدلنے سے پالیسیاں اور ترجیحات ضرور بدلتی ہیں، لیکن معاہدے مسلسل ترک کرنے سے امریکہ کی ساکھ بری طرح متاثر ہوتی ہے اور دنیا کی دیگر طاقتوں سے اختلافات جنم لیتے ہیں۔ یہاں صدر اوباما کا اشارہ پیرس ماحولیاتی معاہدے کی جانب تھا، جس میں امریکہ ان کے دور میں شامل تھا، لیکن صدر ٹرمپ نے اس بین الاقوامی معاہدے سے بھی امریکہ کو الگ کر دیا تھا۔